صدق سے میری طرف آؤ، صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم ٹی اے انٹرنیشنل کے نئے پروگرام حصار عافیت کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خلوص دل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار۔ اس سلسلے کے ہر پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک مہمان سے اور بات کریں گے ہم برکات خلافت کے موضوع پر۔ ہمارا اس سلسلے کا آج یہ پہلا پروگرام ہے اور ہمارے پروگرام میں آج کے مہمان ہیں مکرم و محترم عطاء المجیب راشد صاحب، امام مسجد فضل لندن اور نائب امیر جماعت احمدیہ انگلستان۔ آپ سب ان سے بخوبی واقف ہیں، اس لیے کسی تفصیلی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں ہمارے آج کے مہمان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم امام صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری درخواست کو قبول کیا اور آج آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں۔ امام صاحب، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خلافت کے انعام کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو پروگرام کے آغاز میں ہماری درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں خلافت کیا ہے اور خلیفہ وقت کی اطاعت میں کیا کیا برکات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نعمت خلافت کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے اپنی طرف سے انبیاء کھڑا کرتا ہے اور وہ یہ خدمت سر انجام دیتے ہیں، لیکن ہر نبی ایک انسان ہونے کے ناطے ایک دن اس دنیا سے گزر جاتا ہے۔ جب یہ وقت آتا ہے اور نبی کے ذریعے قائم شدہ جماعت اپنے آپ کو بے سہارا سمجھنے لگتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی دوسری قدرت کا ظہور کرتا ہے۔ پہلی قدرت کے ذریعے انبیاء کا بعثت ہے اور دوسری قدرت خلافت کا مظہر ہے۔ تو دوسری قدرت جب ظاہر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس جماعت مومنین میں سے کسی ایک فرد کو جو اللہ تعالیٰ کا پیارا اور محبوب ہوتا ہے خلیفہ کے طور پر قائم کرتا ہے۔ لوگوں کو بھی بعض اوقات اس میں یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں، لیکن بظاہر اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لوگوں نے ایک شخص کا انتخاب کیا، حقیقت یہ ہے کہ ہر خلیفہ کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بات مومنین کے دل میں خود بہت ڈالتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے اسی شخص کے حق میں رائے دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا چنندہ ہوتا ہے۔ یہ بات بڑی عجیب ہے، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انتخاب ہوا، انتخاب تو ہوتا ہے لیکن انتخاب اسی فرد کا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے چن لیا ہوتا ہے۔ برصورت یہ نظام خلافت ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ مومنین کی جماعت کو دیتا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ پہلا رسول کا وقت گزر گیا، ہم بے سہارا رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے گھبراؤ نہیں، میں خود اپنی طرف سے ایک شخص کو مقرر کروں گا جس کے سر پر خلافت کا تاج ہوگا۔ تو یہ خلافت کا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شروع ہوا، آپ کے وصال کے بعد
فوری طور پر خلافت راشدہ کا دور آیا. پھر یہ ایک لمبی داستان ہے، اور حدیث میں جو مذکور بات کے مطابق ایک وقت آیا کہ جب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے بھی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر رسالہ الوصیت لکھا، اور اس میں یہ بیان فرمایا کہ دیکھو انسان ہونے کے ناطے ہر انسان نے جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہلی قدرت کے بعد دوسری قدرت دکھاتا ہے. اس لیے میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ ایک اور شخص کو کھڑا کرے گا جو خلافت کا مظہر ہوگا اور دوسری قدرت کا نمائندہ ہوگا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت اولیٰ قائم ہوئی. یہ لمبی تفصیل کا موقع نہیں ہے. پھر اس کے بعد خلافت ثانیہ آئی، پھر ثالثہ آئی، پھر رابعہ آئی، پھر خامسہ آئی، اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق چلتا چلا جائے گا. تو یہ انعام جو اللہ تعالیٰ مومنین کو عطا کرتا ہے خلافت کے ذریعے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اور پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا اور ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں. یہ آیت کریمہ جس کا ترجمہ میں نے پیش کیا ہے، یہ قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت نمبر 56 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس خلافت کو قائم کرے گا، اور اس کے ذریعے پہلا انعام یہ ہے کہ جماعت مومنین کو تمکنت اور طاقت اور وسعت اور کامیابی عطا کرے گا. اور دوسرا پھر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر نیک اعمال کی وجہ سے یہ انعام ان کو دے گا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ یہ انعام دے گا. اور یہ ایک بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے. ساری آیات بہت خوبصورت ہیں، لیکن اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ خلافت کا انعام صرف اس قوم ان مسلمین کو ملے گا جن کے اندر ایمان اور عمل صالح کی شرائط پوری ہوتی ہوں گی. اگر یہ شرائط پوری نہیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کا انعام بھی نہیں ان کو ملے گا. اس پس منظر میں ہم دیکھیں تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے اندر جو خلافت احمدیہ قائم ہے، اس کا امتیاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو خبر دی کہ آپ کے وصال کا وقت قریب آ رہا ہے، اور پھر آپ نے بتایا کہ جب میں چلا جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ دوسری قدرت بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی. تو اس موقع پر یہ اللہ تعالیٰ کا انعام جماعت احمدیہ کے لوگوں کو نصیب ہوا، جبکہ دنیا میں اور بھی مسلمان کہلانے والے بہت تھے لیکن کسی کو نصیب نہیں ہوا. تو اس سے پتہ لگا کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی شرائط کو پورا کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ خلافت کا انعام دے گا، اور خلافت کا انعام ہوگا کہ دین کی تمکنت اس کے ذریعے ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کے خوف کے اوقات کو امن کی حالت سے بدل دے گا. یہ دو نمایاں باتیں ہیں اور بہت ہی قابل توجہ ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس طریق پر جو خلافت کو قائم کرے گا اس کے نتیجے میں کلمہ حق اور کلمہ اسلام دنیا میں پھیلے گا، اور بڑے مستحکم طور پر، وسیع طور پر دنیا کے کناروں تک اس کی آواز جائے گی اور یہ پیغام دیا جائے گا. پھر جب یہ ایک طرف کامیابیاں ہوں گی تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اس دائرے سے باہر ہیں وہ مخالفت بھی کرتے ہیں اور بڑی سخت مخالفت کرتے ہیں. جماعت احمدیہ کی ساری تاریخ بھی بتاتی ہے کہ اس پر ہر دور خلافت میں مخالفتیں ہوئیں، لیکن ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو سچ کر دکھایا، اور جو ہی مخالفین نے سر اٹھایا اللہ تعالیٰ کی قادرانہ قدرت کا ظہور ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جماعت مومنین کو تمکنت عطا کی اور کامیابی عطا کی. اور تو یہ دو باتیں بڑی اہمیت ہیں، اور یہ باتیں دراصل شناخت کا ذریعہ ہیں کہ آج اس وقت دنیا میں کون سی جماعت مومنین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کی شرائط پوری کرنے کے نتیجے میں
یہ خلافت کا انعام اس دیا نعمت سے نوازا ہے. اور یہ انعام اللہ تعالیٰ نے صرف جماعت احمدیہ کو عطا کی ہے. اب دیکھ لیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن ان میں خلافت نہیں. جو بچی کھچی خلافت نام کی خلافت تھی وہ بھی 1924 میں ختم ہو گئی. اور یہ خلافت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم و دائم ہے اور ترقی پذیر ہے. اس کی آواز ساری دنیا کے کونے تک جاتی ہے اور خلیفہ وقت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاقت دی جاتی ہے، فہم عطا کیا جاتا ہے، رہنمائی دی جاتی ہے، اور وہ پھر ساری جماعت کے سر پر ایک تاج کے طور پر ہوتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی نعمت ہوتی ہے جس کے سائے میں جماعت ہمیشہ ترقی کرتی چلی جاتی ہے. تو یہ ایک خاکہ ہے جماعت احمدیہ کا جو اس کو باقی سارے مسلمانوں کی جماعت سے ممتاز کرتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ یہی ایک جماعت ہے آج دنیا کے پردے پر جو ایمان لانے کے اور عمل صالح کرنے کے تقاضوں کو پورا کرنے والی ہے. بہت خوبصورت امام صاحب، بہت پیارے طریقے سے، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے ہمیں بتایا. امام صاحب، ہماری خوش قسمتی ہے آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں علم ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کا دور دیکھنے کا بھی موقع ملا اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کے دور میں بھی آپ صدر خدام الاحمدیہ تھے. تو یقیناً اگر ہم ان ادوار پہ بھی بات کریں تو لیکن چونکہ ہر پروگرام کا ایک بہرحال مخصوص وقت ہے، ہم بات شروع کرنا چاہیں گے سن 1984 سے. 1984 کا جو سال ہے یہ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے جب حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ ہجرت کر کے یہاں انگلستان میں تشریف لاتے ہیں. اس وقت آپ یہاں پہ بطور امیر جماعت انگلستان خدمات سر انجام دے رہے تھے. امام صاحب، کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ حضور کے یہاں پہ تشریف لانے سے پہلے یہاں پہ کیا تھے، کیا ماحول تھا، حضور کے آنے کے ساتھ ہی کیا ترقیات کا جو ایک نیا باب شروع ہوا. بات یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال بظاہر چھوٹا سا کیا ہے لیکن بہت بڑا اور گہرا اور بہت وسیع سوال ہے. اور خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر تشریف لانے کا واقعہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑا نشان تھا. اللہ تعالیٰ خلافت کے ساتھ غیر معمولی نشانات ہمیشہ دکھاتا رہا ہے، خلافت اولیٰ میں بھی، ثانیہ میں بھی، ثالثہ میں بھی. اور جب رابعہ کا دور آیا تو اس وقت کے عامر نے ایک نہایت ظالمانہ آرڈیننس جماعت کے خلاف جاری کیا جس کے مطابق کوئی شخص جو اپنے آپ کو احمدی کہتا ہو وہ اللہ اور رسول کا نام، قرآن کا نام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے نہیں سکتا، اسلام کی کوئی بات نہیں کر سکتا. تو ایسی صورت ہو گئی کہ جس میں خلیفہ وقت اس کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ ان باتوں سے بچتے ہوئے جو کرنا چاہے وہ کرے. وہ کر ہی کیا سکتا تھا. تو گویا صورتحال اس ظالمانہ آرڈیننس کی ایسی بنا دی کہ خلیفہ وقت کے لیے خلافت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا اس لحاظ سے ناممکن ہو گیا. اللہ تعالیٰ راستے کھولنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے راستے کھولے. تو اس موقع پر جب یہ ظالمانہ آرڈیننس آیا تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کی، پھر جماعت کے دوستوں سے مشورہ کیا اور بالآخر یہ فیصلہ کیا آپ نے کہ آپ اس ملک کو چھوڑ جائیں. یہ اس ملک کی بدنصیبی کہ وہاں سے خلافت رخصت ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نمایاں ترقی اس جماعت کو دینی مقدر کی گئی تھی وہ اسی طرح اس کا دور چلتا رہا. تو بات اس طرح ہے کہ حضور نے پاکستان سے ہجرت کی اور ہجرت ایسے حالات میں کی جب کہ غیر معمولی تائید آپ کے ساتھ نہ ہوتی تو ہجرت ناممکن تھی. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اور دل کی گہرائی سے عرض کرتا ہوں کہ یہ آپ کی ہجرت کا واقعہ ہجرت مدینہ کے واقعے سے ملتا ہے. جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کے مظالم سے کی انتہا ہو جانے پر اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہجرت کی مکے سے مدینہ کی طرف، اسی طرح خلیفہ وقت نے بھی اللہ تعالیٰ کی اذن سے اور جماعت کے مشورے سے اس وقت فیصلہ کیا کہ آپ انگلستان تشریف لے جائیں. تو آپ تشریف لے گئے، لیکن انتہائی نگہداشت
کے دائرے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حفاظت کی جس طرح میں پھر کہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ تو آپ اس اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے حوالے کراچی پہنچے۔ کراچی پہنچنے پر بھی بڑی لمبی باتیں ہیں۔ پاسپورٹ آپ نے پیش کیا تو جس پر واضح لکھا ہوا ہے کہ مرزا طاہر احمد ہیڈ آف دی احمدیہ موومنٹ۔ تو ہیڈ آف دی احمدیہ موومنٹ کوئی اجازت نہیں، لیکن نام مرزا طاہر احمد کا ہے، جبکہ آرڈیننس میں ضیاء الحق نے یہ لکھا تھا کہ ہیڈ آف دی کمیونٹی مرزا ناصر احمد ہے۔ تو اب وہاں پہ ایک ان کے لیے مشکل بن گئی۔ بڑی کوشش کی اس کو سالو کرنے کی، لیکن نہیں ہو سکی۔ کیسے ہو سکتی جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت خلیفہ وقت کے ساتھ تھی؟ تو آپ کو جانے کی اجازت دی گئی۔ آپ وہاں سے چلے، ہالینڈ میں رکے، انگلستان میں تشریف لے آئے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عظیم معجزہ جماعت کو دکھاتے ہوئے یہ تسلی دی کہ یہ خلافت اللہ تعالیٰ کی قائم کرتا ہے اور کوئی دنیا کی طاقت اس کو ہرگز کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ تو یہاں پر آئے، جماعت اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم تھی۔ 1913 سے یہاں برطانیہ میں جماعت کا مشن قائم تھا، لیکن جیسا ہوتا ہے کہ ابتدا میں معمولی حالت ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہیں، مالی دقتیں، مخالفتیں، افراد تھوڑے ہیں، بے شمار چیزیں ہیں۔ اسی طرح جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے نمایاں طور پر کام کر رہی تھی، لیکن ایک لمیٹڈ طور پر، ایک محدود طور پر، کیونکہ وسائل اس قسم کے نہیں تھے۔ تو اس موقع پر حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تشریف لانے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت میں ایک غیر معمولی انقلابی تبدیلی پیدا ہوئی، اور حضور نے اپنے بہت بلند عزائم کے نتیجے میں جماعت کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ آپ نے آتے ہی تبلیغ کا نعرہ بلند کیا اور جماعت کو تبلیغ کی طرف دعوت دی۔ تربیت کے تقاضے آپ نے واضح کیے، اس کی طرف جماعت کو توجہ دلائی۔ پھر اس طرح جماعت کو ایک مثال دیتا ہوں کہ حضور نے یہاں آتے ہی غالباً 1 یا 2 مہینے کے اندر اندر فرمایا کہ جماعت نے ترقی کرنی ہے، جیسا حضور کو کامل یقین تھا اور ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جماعت نے ترقی کرنی ہے لیکن ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔ تو فوری طور پر خطبہ جمعہ میں آپ نے فرمایا کہ انگلستان کی جماعت کو اور جرمنی کی جماعت کو اپنے بڑے جلسوں کے لیے بڑی جگہیں تلاش کرنی ہوں گی۔ چنانچہ دیکھیں 2 مہینے، کم و بیش 2 مہینے کے وقفے میں، تھوڑے سے عرصے میں جماعت احمدیہ انگلستان کو 25 ایکڑ کی اراضی اسلام آباد میں خریدنے کا موقع مل گیا۔ اسی طرح چند مہینوں کے بعد جرمنی کو بھی اسی سال کے اندر انہوں نے ناصر باغ کی قطع زمین انہوں نے حاصل کر لیا۔ تو دیکھیں خلیفہ وقت کے منہ سے جو بات نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے سامان پیدا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بظاہر ایسی چھوٹی جماعت کی اتنی بڑی رقم، لاکھوں کی بات ہو رہی ہے اور ہم ہزاروں میں کھیل رہے تھے، تو کیسے ہو جائے گا؟ لیکن خلیفہ وقت نے ارشاد فرمایا، لوگوں نے وعدے کیے، فوری طور پر رقم بھی میسر آ گئی، جگہ بھی آ گئی۔ حضور نے جا کے دیکھا، دعا کی، اس جگہ اثر کی نماز پڑھائی اور اگلے دن فرمایا کہ ہاں یہ لے لی جائے۔ اور بولی میں یا آکشن ہوئی، اس میں اتنی ہی رقم جو حضور نے فرمائی تھی، اتنی رقم میں وہ جگہ مل گئی۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے اس پر بے انتہا خوشی کا اظہار کیا، اور جرمنی کا بھی میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو یہ باتیں ہیں جو جماعت کے اندر ترقی کی بنیاد بنی۔ تو اسی طرح اس جماعت کے اندر پہلے مشن تھوڑے تھے، پھر زیادہ مشن کھل گئے کیونکہ حضور کی توجہ تھی۔ پھر مساجد کی تعداد تھوڑی تھی، مساجد بھی بننی شروع ہو گئی۔ لٹریچر کی طرف جائیں تو لٹریچر تھوڑا سا شائع ہوتا تھا، تھوڑا سا فروخت ہوتا تھا۔ اس کے لیے پریس یہاں پہ قائم کر دیا گیا، پریس کے ذریعے لٹریچر شائع ہونے شروع ہوا، مبلغین کا نظام وسیع ہوا، جماعتوں کی تعداد بڑھ گئی۔ تو حضور کے خطبات جمعہ نے ایک نئی زندگی جماعت کو عطا کی، اور یہ اس کا تھوڑا سا میں ذکر کیا ہے کہ کس طرح ایک انقلاب کی بنیاد رکھ دی گئی، اور پھر حضوری کے ذکر میں یقیناً یہ بہت بڑی بات۔ خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کسی جگہ دنیا میں ہمیں توفیق مل جائے کہ ہم ایک چھوٹا سا ریڈیو اسٹیشن بنا لیں، افریقہ میں یا امریکہ میں یا کسی جگہ، تو یہ اس وقت سوچ تھی ریڈیو اسٹیشن کی۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان پر مسکراتے ہوں گے
کہ تم ریڈیو اسٹیشن کی خواہش کرتے ہو، اللہ کی تقدیر تو تمہیں ٹیلی ویژن دینا چاہتی ہے، سبحان اللہ. اور ایسا ٹیلی ویژن جو انٹرنیشنل ہے، اور آج ہم اسی کے پلیٹ فارم سے آپ سب سے مخاطب ہیں. جی، اور تو دنیا بھر میں MTA اللہ تعالیٰ کا- کے فضل کے ساتھ اور اس کی بڑی تفصیل ہے، کتنی زبانوں میں اس کے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں، تراجم کیے جاتے ہیں، 8 چینل ہیں اور اسٹوڈیوز بن گئے ہیں. اتنی ترقی ہے کہ آج میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی اور ٹیلی ویژن اسٹیشن ہو جو اس وسعت کا مقابلہ کر سکے، اور اس کے ذریعے سے ساری جماعت کو، ساری دنیا کے کونے کونے سے کو اسلام کا پیغام دیا جا رہا ہے. اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے یقین اور خلافت کی برکت ہے. یقیناً خلافت کی خلافت برکات. رابعہ میں اس کا قیام ہوا. اب خلافت خامسہ میں دیکھیں کہ کس طرح اس ٹیلی ویژن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی. ترقیات کا سلسلہ جتنی جاری. باتوں کا میں نے ذکر کیا ہے وہ ساری خلافت خامسہ میں ہوئی ہے. جی بالکل. میں صاحب ہم یقیناً جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری جماعت میں تو ترقیات، کسی شعبے کا ذکر کیا جائے تو ترقیات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے. امام صاحب 19 اپریل سن 2003 میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کی رحلت کا واقعہ پیش آتا ہے. ایک غم کا وقت تھا، غم کا ماحول تھا. 19 اپریل سے لے کے خلافت خامسہ کے انتخاب تک یہ جو ایک جماعت میں غم کی کیفیت تھی، خوف کی کیفیت تھی، اللہ تعالیٰ نے کیسے اسے اپنے وعدوں کے مطابق تمکنت میں، امن میں بدلا، اور ایک مرتبہ پھر لوگوں کے چہروں پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی، دل اطمینان سے بھر گئے، اللہ تعالیٰ کی ہم سے بھر گئے. امام صاحب آپ نے وہ جو وقت ہے اس کو ہم سب کی نسبت زیادہ قریب سے دیکھا. آپ کچھ ان دنوں کا بتائیے ہمیں. یہ بھی پہلے سوالوں کی طرح بڑا چھوٹا سا سوال ہے اور بڑا لمبا جواب ہے. بہرحال میں کوشش کرتا ہوں. یقیناً آپ نے صحیح کہا کہ جس وقت حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا وصال ہوا، ایک زبردست جھٹکا تھا ساری جماعت کے لیے. دنیا کے کونے کونے میں آمدی غم سے رنجور ہو رہے تھے اور سمجھ نہیں آتی تھی عام لوگوں کو کہ اس کا کیا بنے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سلسلہ ایسا بنایا ہے کہ ایک رہنما اٹھتا ہے تو دوسرا آتا ہے، دوسرا جاتا ہے تو تیسرا آتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی تقدیر ان چنندہ لوگوں کو منصب امامت پر لے آتی ہے اور خلافت کا نظام قائم ہوتا ہے جو اس موقع پر ہوا. لیکن تھوڑا سا اگر پس منظر میں جائیں تو حضرت مرزا مسرور احمد صاحب جو اس وقت ناظر اعلیٰ تھے، وہ اطلاع ملتے ہی، جس وصال کی اطلاع ملی جب، تو اس کے بعد فوراً انہوں نے سفر کی تیاری کی، کیونکہ وہ اس وقت ایک خلیفہ وقت کی عدم موجودگی میں ناظر اعلیٰ ساری جماعت کے امور کا نگران ہوتا ہے. تو آپ نے فوری طور پر کچھ اپنے عمائدین کو ساتھ لیا، کچھ نمائندگان کو، آپ سفر کر کے آ گئے. بلکہ میرے سننے میں آیا ہے کہ حضور نے اپنے آنے کے لیے ایک چھوٹا سا بیگ تیار کیا اور چند کپڑے اس میں رکھے. تو آپ کی بیگم نے کہا کہ یہ تھوڑا سا آپ سامان لے جا رہے ہیں، تو مطلب کہ کیا یہ کافی ہوگا؟ تو حضور نے بولا ٹھیک ہے، میں وہاں جا رہا ہوں. تو جا کے وہ جو کارروائی ہے وہ ہو گئی. تو جو ہی میں اس کام سے فارغ ہوا، 1 ہفتے میں واپس آ جاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ مسکراتا ہوگا کہ اس کو پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور کام کر رہی تھی. بہرحال حضور یہاں پر تشریف لے آئے. میرا حضور سے روا میں 1 یا 2 دفعہ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں ہوئیں، لیکن کچھ زیادہ گہرا تعارف نہیں تھا. حضور یہاں تشریف لے آئے اور حضور اس وقت جماعت کے سب امور کے بحیثیت ناظر اعلیٰ نگران تھے، اور یہ عاجز اس وقت مجلس انتخاب کا سیکرٹری تھا. تو ظاہر ہے کہ مجھے ہر بات حضور سے رہنمائی لینی تھی. تو حضور جب تشریف لے آئے تو آپ نے اس خود فرمایا، میں حضور کا لفظ بیان کرتا ہوں کیونکہ اس کے اور کوئی لفظ زبان پہ مجھے جچتا نہیں. تو حضور نے خود مجھے فرمایا کہ دیکھیں آپ کی ذمہ داری بڑی اہم ہے اور آپ کو بار بار کئی باتیں پوچھنے کی، بتانے کی ضرورت محسوس ہوگی. تو یہ دیکھیں مسجد کے قریب میری فلاں جگہ رہائش ہے، آپ جس وقت چاہیں آ جائیں، کوئی روک نہیں ہے، کوئی حجاب نہ کریں. میں نے کہا عرض کی میں انشاءاللہ اسی طرح ہوگا. اس کے بعد اگلے دن کی بات ہے کہ ایک صبح میں بہت جلدی تو نہیں، اپنے خیال میں نے سمجھا کہ آپ تہجد اور فجر اور اس ناشتے کے بعد آرام کر لیں. تو جب اس کے بعد میں کوئی 9-10 بجے کے قریب پہنچا
تو پتہ نہیں ساری رات ہی میرا خیال ہے جگراتے میں گزری ہوگی، پریشانی میں، فکر میں، دعا میں. تو میں نے نوک کیا، دروازے پہ نہیں کھلا. دوسری دفعہ نوک کیا تو آپ نے دروازہ کھولا. آپ قمیص شلوار میں ملبوس تھے اور آپ کی آنکھیں بتا رہی تھیں سرخی کی وجہ سے کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہو سکی. پتہ نہیں کس درد میں، کس کرب میں اور کس کیفیت میں آپ نے رات بسر کی. تو آپ نے فوراً فرمایا بڑی خوش دلی سے، مسکراہٹ سے کہ ہاں ہاں آ جائیے. تو میں حضور کے سامنے بیٹھ گیا دوسری چارپائی پہ. تو فرمایا آپ نے کہ اچھا بتائیں کیا بات ہے. میں نے وہ جو 2-3 باتیں تھیں وہ میں نے پوچھی. تو آپ نے بڑی تسلی سے، بڑی اطمینان سے، محبت سے سب باتوں کی وضاحت کی. اور اس کے بعد میں چھٹی لے کے آپ سے اجازت لے کے آ گیا. تو لیکن پھر میں نے سوچا کہ آئندہ یہ نہ کیا جائے کہ میں خود وہاں جاؤں، بار بار آپ کے آرام میں خلل نہ ہو. تو اگلے دن ہوا ایک ضروری خط تھا. تو میں نے وہ خط کسی لفافے میں بند کر کے ایک خادم کو دیا کہ وہ جا کے دے آئے آپ کو. تو دے گیا. اس کے تھوڑی دیر بعد ظہر کی نماز کا وقت تھا. تو میں ابھی نماز کے لیے اٹھا نہیں تھا. دروازہ کھلا تو حضور خود وہی خط اپنے ہاتھ میں لیے میرے دفتر میں آ گئے. اور میں بھی کھڑا ہو گیا. تو کھڑے ہی ہونا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے یہ جو خط لکھا ہے، بھجوایا ہے، اس کا یہ جواب ہے، وہ آپ اس جماعت کو بھجوا دیں. تو میں نے کہا انشاءاللہ اسی طرح ہوگا. تو میں آج تک سوچتا ہوں کہ کہاں یہ عاجز دفتر میں بیٹھا کام کر رہا ہے اور حضور اپنی اس بلند شان کے ساتھ اور اپنی شفقت کے ساتھ وہ ایک خط ہاتھ میں پکڑے ہوئے، بجائے اس کے کہ کسی خادم کو دیں یا اس پہ نوٹ لکھ کے بھجوا دیں، آپ خود تشریف لائے. پھر دیکھیں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا انہی دنوں میں. یہ ابھی انتخاب خلافت سے 1 یا 2 دن پہلے کی بات ہے. آپ آ چکے تھے، اگلے دن کی بات ہے. وہ باہر خدام کی ڈیوٹی تھی گیٹ پہ، اور لوگوں کی چیکنگ کر کے ان کے کارڈ وغیرہ پھر اندر جانے کی اجازت دیتے تھے. حضور جب اندر جانے لگے تو ایک خادم تھا، وہ آپ کو نہیں پہچانتا تھا کیونکہ اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں تھے، تعارف نہیں تھا. تو اس خادم نے آپ کو روک لیا. تو آپ نے کوئی اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ رک گئے. اور اتنی دیر میں اتفاق سے میرے بڑے بھائی مرحوم عطاء الکریم صاحب شاہد وہ وہاں پہ تھے. انہوں نے جا کے خادم کو بتایا کہ یہ تو ناظر اعلیٰ ہیں، تو ناظر اعلیٰ ہیں، آپ ان کو روک رہے ہیں، ان کو اجازت دیں. تو اس نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اجازت دی. تو آپ اندر چلے گئے. اب دیکھیں حضور کی عاجزانہ کیفیت کا کہ بجائے کہ اس خادم پر ناراض ہوں یا کوئی اور انداز بیان اختیار کریں، آپ نے صرف ایک فکرہ کہا، اور وہ فکرہ یہ تھا کہ دیکھیں یہاں کے لوگ تو مجھے پہچانتے بھی نہیں، کہ نہیں میرا وجود ایسا گمنام ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں. جی امام صاحب، جو آپ نے فرمایا کہ گمنام وجود، اس سے میں صرف ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں کہ میری بھی وہاں پہ ڈیوٹی تھی، جو وہاں پہ ایک جگہ موجود تھا. تو حضور تشریف لائے اور ہمیں کچھ ہدایات دی. تو میں نے بھی لوگوں سے پوچھا تھا کہ یہ کون ہیں جو ہمیں ہدایات دے رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ناظر اعلیٰ صاحب ہیں. جی. تو اس طرح حضور کا شروع میں آیا، پھر کڑی میٹنگ ہوتی رہی. حضور نے کمیٹی بنی ہوتی ہے انتظامیہ، میں سیکٹری تھا، میں نے ساری رپورٹ دی کہ اس طرح کام ہے. تو اگلے دن ایسا واقعہ ہوا، تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے تو خیر نہیں ہے. جی نہیں امام صاحب بالکل سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ 2 نمائندگان ایسے تھے پاکستان سے آنے والے جو یہاں پر پہنچ گئے، لیکن ایئرپورٹ پر ابھی آئے تھے اور ادھر سے وقت ہو رہا تھا انتخاب خلافت کے اجلاس کا. مجھے انہوں نے فون کیا کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر وقت کے اندر پہنچ جائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر معذرت. تو وقت پر کارروائی شروع ہو جائے گی اور یہ وقت مقرر ہے، انتظار نہیں کسی کا ہوگا. تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے. تو بات مختصر کرتے ہوئے میں بتاتا ہوں کہ حضور اس وقت تشریف لے آئے اس انتخاب کے اجلاس سے پہلے. تو باہر کھڑے تھے. باہر ہم نے شناخت کرنے کے لیے 2 نمائندگان، ایک یورپ سے اور ایک پاکستان سے رکھا تاکہ صحیح آدمی کی شناخت ہو. تو حضور وہاں کھڑے تھے. ان 2 آدمیوں کے جو ایئرپورٹ پر تھے کارڈ بنا لیے گئے، میں نے دستخط کر دیے. اب ناظر اعلیٰ صاحب کے دستخط ہونے تھے. تو وہ کارڈ میرے پاس تھے. آپ مسجد کے سامنے ٹہل رہے تھے اور یہ اس انتظار میں کہ یہ لوگ آ جائیں تو وہ دستخط کریں اور وہ اندر چلے جائیں. الحمدللہ قصہ مختصر کہ وہ آ گئے، اندر آئے، حضور نے دستخط کیے، وہ اندر چلے گئے. اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد ساری مسجد بھر گئی، چھوٹی سی مسجد ہے.
بیٹھ گئے لوگ، تو سب سے آخر میں جو وجود داخل ہوا وہ حضور کا وجود تھا. سبحان. حضور بالکل آخر میں داخل ہوئے، اور پھر اس کے بعد مسجد کی چابی میری جیب میں تھی، میں نے مسجد کو لاک کر دیا اور بند. تو اس سب باقی کارروائی بسیح راز اس مسجد میں ہوئی. تو حضور اندر جا کے، جو اندر ایک کیبن سا بنا ہوا ہے داخلے کے بعد، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے وہاں پہ بیٹھ گئے، جو گویا سب حاضرین سے پیچھے تھا. اور پھر کارروائی ہوئی، اس کی لمبی تفصیل ہے اور اس کے ذکر کا یہ موقع نہیں. لیکن جو کچھ ہوا اس کے بعد ویڈیو تو نہیں بنی، لیکن آڈیو دنیا نے سنی. لیکن دیکھیے ایک عجیب نشان کہ یہ ایک گمنام شخص، بظاہر دنیا کی نظر میں پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کی پاتال تک اس کی نظر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو میں نے انتخاب کیا ہے. اس وقت میں ایک میاں بیوی کا میں واقعہ سنا دیتا ہوں، بڑا ایمان افروز ہے. میاں یہاں پر آئے ہوئے تھے اور کرسنال روڈ پر بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ یہ سڑکیں بند کر دی گئی تھی. 11,000 کا مجمع تھا اس وقت مسجد فضل کے باہر، جو لوگ انتظار کر رہے تھے. اس کی وائف نے ایک یورپین ملک میں اس وقت ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی، اور دیکھتے دیکھتے ابھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا، انتظار کے مرحلے تھے، اور اس کو نیند آ گئی. اس نے خواب میں دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ آسمان سے تیز روشنی کا گولا ہے، وہ نیچے اترا ہے، اور نیچے اترتے یہ وہ مسجد فضل کے اوپر آ گیا ہے، اور وہاں کے ذرا ٹھہرا ہے. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ گولا وہ مسجد کے اندر آیا ہے، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک شخص کے سینے میں وہ ساری کی ساری روشنی اندر جا کر جذب ہو گئی ہے. سبحان اللہ. اور اس عورت کو بتایا گیا کہ اس شخص کا نام مرزا مسرور احمد ہے. وہ عورت خواب سے اٹھی بڑی پریشان کہ یہ نام تو میں نے سنا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کون ہے، تو یہ کیا سنا. فوراً اپنے خامند کو فون کیا، وہ سڑک پر تھے، یہ گریسنال روڈ پہ. اس نے خامند نے سنا، اور اس نے کہا کہ میں بھی نہیں جانتا. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے گواہ وہ بنائے جن کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ انہوں نے اپنی سوچ سے کسی آدمی کا نام سوچا ہوگا. وہ نام جو بتایا گیا، نہ اس کو خامد جانتا ہے نہ بیوی جانتی ہے. اور اتنی دیر میں اندر سے کارروائی پوری ہو گئی، اور پھر وہ اعلان کا وقت آ گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت اور توفیق دی کہ میں نے سب سے پہلے اس کا اعلان کیا تھا. بلکہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو اصطلاح ہے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، یہ سب سے پہلے اس عاجز نے ان الفاظ کو ادا کیا اور ساری دنیا نے. جی امام صاحب، مجھے بالکل یاد ہے اس وجہ سے کہ میں بھی وہاں پہ گریسن ہال پہ باہر جو احباب بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی وہاں پہ موجود تھا. امام صاحب بہت آپ نے ہمیں اچھا لگ رہا ہے، آپ نے سارا بتایا. امام صاحب جب یہ خلافت خامسہ کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے ہم دیکھتے ہیں، اور وہ بھی ایک لمبی تفصیل ہے، اس کے کئی پہلو ہیں. امام صاحب اگر ہم بات کریں اس پہلو سے کہ 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا وہ ابھی تک دنیا کے ذہنوں میں محفوظ تھا، اور عالمی میڈیا جو ہے وہ اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب کے طور پہ پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہا تھا، اور پوری دنیا میں غالباً یہ تصور بڑھتا جا رہا تھا کہ اسلام جو ہے یہ ایک نفرت کا مذہب ہے، تشدد کا، دہشت گردی کا مذہب ہے. حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ہر میدان میں، ہر پلیٹ فارم پہ اسلام کی خوبصورت تعلیم کا جو چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا. اس حوالے سے اگر آپ ہمیں کچھ بتائیں. بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ جس وقت اس حادثے کی وجہ سے بغیر تحقیق کے فوری طور پر اسلام کے سر پر تھوپ دیا جا رہا تھا کہ یہ سب کچھ مسلمانوں نے کرایا، اور اسلام کے خلاف لوگوں کے جذبات بھڑک اٹھے تھے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے اپنے ایک بندے کو، خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو یہاں پر لا کر خلافت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا، اور آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے منظم طور پر اسلام کی اشاعت کا نظام قائم کیا اور خود اس میں شامل ہوئے. حضور نے ملک میں جا کر ہر جگہ ان کے ایوانوں میں تقاریر کی، بیانات دیے، اسلام کی پرامن تعلیم کا چرچا کیا،
یہ ایک لمبی داستان ہے جس کا ذکر آ جائے گا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو خلافت کا سلسلہ ہے، یہ اس میں ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے نہایت اعلیٰ کامیابیاں جماعت کو عطا کی ہیں۔ خلافت اولیٰ کی تاریخ کو لے لیں، فتنے بھی اٹھے، مشکلات بھی آئیں، لوگ بھی جماعت کو چھوڑ گئے، لیکن جماعت کو ترقی ہوئی۔ خلافت ثانیہ کا دور ہے، اس میں دیکھیں کتنی مخالفتیں ہوئی، کتنی سازشیں اٹھی، پھر جماعت کو اپنے مرکز سے بے دخل ہونا پڑا اس رنگ میں کہ درویشان کرام تو قادیان میں رہے، لیکن خلیفہ وقت کو اس جگہ سے آنا پڑا۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دیکھیں کس طرح جماعت کی قیادت کی، اس نے روا شہر کو آباد کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک درخت کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لگانا بڑا کام ہوتا ہے، یہاں تو آپ نے فرمایا خود کہ یہ تو ایک سارے گلستان کو ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ لگانے والی بات ہے۔ آپ نے مرکز روا وہاں پہ قائم کیا، پھر آپ نے جو جہاد کی یہ تفسیر کبیر کا، تفسیر صغیر کا، پھر انوار العلوم کا، پھر اور بے شمار ہیں، اور کتنے فتنے اس زمانے میں اٹھے، بے شمار فتنے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ تو جس طرح مخالفت ہوتی رہی ہر دور میں، اور ہر مخالفت کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نظارے وہ لوگ دیکھتے رہے۔ تو اسی طرح اگر دیکھا جائے ایک طائرانہ نظر سے، تو میں کچھ قوائف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے یہ پتہ لگے گا کہ خلافت کے زیر سایہ ترقیات کس طرح ہوئیں۔ اگر اس دور میں آ جائیں کہ آج ہم 2002 میں ہیں، 2022 میں آ گئے، تو اس میں کس طرح جماعت کی ترقیات ہوئی ہیں، تو میں چند قوائف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جی ضرور۔ کہ جماعت جس کی ابتدا 75 افراد سے ہوئی تھی، مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی، آج بڑھتے بڑھتے لاکھوں کروڑوں میں جا چکی ہے۔ تو قوائف کچھ اس طرح پر ہیں کہ اس وقت 213 ممالک میں جماعت احمدیہ مضبوطی سے قائم ہے۔ ماشاء کہاں قادیان ایک چھوٹی گمنام بستی، باہر کے اس کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے، باہر کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے، آج 213 ملکوں میں صدائے قادیان، اسلام کی آواز، اسلام کا پیغام جا رہا ہے۔ پھر ساری دنیا میں 9000 مساجد قائم ہیں، 9000 مساجد، ایک ایک مسجد کو بنانا مشکل ہے، لیکن 9000 مساجد ہو چکی ہیں، اور تیزی سے یہ سفر جاری ہے۔ پھر ساری دنیا میں اس وقت 27 ریڈیو اسٹیشن قائم ہیں جو مختلف علاقوں میں اسلام کی اشاعت اسلام میں مصروف ہیں۔ 17 زبانوں میں MTA پر پروگراموں کے رواں تراجم ہوتے ہیں، 17 زبانوں میں، اور ہیومینٹی فرسٹ 60 ملکوں میں بڑی ہی کامیابی کے ساتھ مصروف عمل ہے، خدمت خلق کے کام کر رہی ہے۔ 90 ممالک میں 591 لائبریریاں قائم ہو چکی ہیں۔ تبلیغی کتب 40 زبانوں میں 36 لاکھ سے زیادہ شائع ہو چکی ہیں۔ 103 ممالک میں قریباً 70 لاکھ لیفلیٹ تقسیم ہو چکے ہیں۔ یہ سارے سالوں کی ایک تعداد ہے۔ 2 کروڑ سے زائد افراد تک میڈیا کے ذریعے پیغام حق پہنچ چکا ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا میں 10 سے زائد مختلف ممالک میں جامعات قائم ہیں۔ مختلف ممالک میں جماعت کے پرنٹنگ پریس قائم ہیں، جن کی تعداد بھی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ الحمدللہ۔ مختلف زبانوں میں جماعتی ویب سائٹس جاری ہیں۔ پھر دیکھیں کہ 12 ممالک میں 37 ہسپتال خدمت دین میں مصروف ہیں، اور MTA کا تو ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ایک MTA عالمگیر ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے جو بے شمار زبانوں میں پیغامات دیتا ہے، پھر اس کے تراجم ہوتے ہیں۔ اور آج میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی اگر تحقیق کرے تو پتہ کرے کہ کیا دنیا کا کوئی اور اسٹیشن بھی اتنی وسعت کے ساتھ، اتنی گہرائی میں جاتے ہوئے اپنے پیغام کو ساری دنیا کے لوگوں تک پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے MTA کے ذریعے آج دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں تک احمدیت کی اور اسلام کی اور خلافت کی آواز نہ ہوتی ہو۔ تو پھر ساری دنیا میں حضور نے پہنچ کر جو لیکچر دیے ان کا بھی ذکر میں کرتا ہوں۔ اس میں میڈیا کے ذریعے، میڈیا پلیٹ فارم پر اسلام کی بڑی اشاعت کی گئی اور یہ سب باتیں ہوئیں۔ تو اس طرح پر دیکھا جائے تو اس خلافت خامسہ میں آ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ خلافت دیکھ کے ایک سے آگے بڑھتے
یہ ایک ایسا قافلہ ہے ترقی پذیر ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے ناموں کا سیل رواں ہے سبحان جو جاری و ساری ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ روکیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں اور روکیں کھڑی کی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس دین حق کے رستے میں آنے والی ہر روک کو خس و خاشاک کی طرح دور پھینک دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خلیفہ کی تائید سے غیر معمولی معجزات دکھاتا ہے۔ یقیناً۔ اور امام صاحب جیسے ابھی آپ نے فرمایا حضور نے یونیورسٹیز میں لیکچرز دیے، کیپٹل ہل میں خطاب فرمایا، یورپی یونین میں خطاب فرمایا، برٹش پارلیمنٹ میں، تو یقیناً حضور نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری دنیا میں نہ صرف عوام تک بلکہ خواص تک، جہاں پہ بعض اوقات رسائی بھی ممکن ہوتی ہے، وہاں پہ حضور نے پہنچ کے اسلامی تعلیمات کا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ذکر فرمایا اور اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ امام صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ خوش قسمتی حاصل ہے، خلیفہ وقت کی قربت میں رہ کے آپ کو حضور سے ملاقات کا بھی شرف ملتا رہتا ہے، رہنمائی بھی ملتی ہے، خاص طور پہ جلسہ سالانہ کے جو دن ہوتے ہیں، وہ جو ساری کارروائی ہوتی ہے، اس کا لمحہ لمحہ جو ہے وہ آپ حضور سے رہنمائی لیتے ہیں۔ آپ ہمیں کچھ اپنے ذاتی تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں ہمیں کچھ ایمان افروز واقعات بتائیے۔ دیکھیں، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ رہنمائی ہمیشہ خلیفہ وقت کی طرف سے ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی خداداد نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نظام خلافت کو عطا کی ہے۔ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں ہر دور خلافت میں خلیفہ وقت ساری جماعت کی رہنمائی کا منبع اور سورس ہوتا ہے، اور خلیفہ رابع کے زمانے میں بھی جب حضور کا سارا وقت یہاں پہ گزرا اکثر، تو جب سے وہ آئے حضور آخر تک، اور پھر خلافت خامسہ میں بھی یہ بات اسی طرح پر ہے۔ تو آپ نے مثال دی ہے یہ جلسہ سالانہ کی، تو جلسہ سالانہ کے سلسلے میں 2 سال پہلے کا ایک بڑا چھوٹا سا بڑا لیکن پرلطف واقعہ، ایمان افروز واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا یہ کہ جیسا طریق ہے کہ جب پروگرام بنتے ہیں تو مقررین کے نام، موضوعات، پھر تلاوتیں، ان کے کون سے حصے ہیں، تراجم، پھر اس کے بعد نظمیں، یہ ساری چیزیں ایک ایک بات خلیفہ وقت کی منظوری سے ہوتی ہے، تو حضور کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہوا ایسے کہ ایک دوست جو بڑی اچھی نظم پڑھتے ہیں اور کئی سالوں تک نظم پڑھتے رہے آلموسٹ بلا ناغہ، تو ایک دفعہ یہ 2 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جس وقت حضور کی خدمت میں لسٹ بھجوائی گئی کہ یہ چند نام ہیں حضور کی موجودگی میں نظم پڑھنے کے لیے، تو حضور نے اس میں 3 ناموں کی منظوری دے دی۔ 3 کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس میں وہ ایک نام شامل نہیں تھا جو عام طور پر حضور کے وقت موجودگی میں نظم پڑھنے والے تھے، بڑے اچھے نظم پڑھنے والے ہیں، تو ان کا نام نہیں تھا۔ خط مجھے واپس آیا، میں حیران ہوا، میں کہا یہ کیا بات ہوگی کہ وہ شخص موجود ہے، حضور نے بارہا اس کی نظمیں سنی ہیں، اپریشیٹ کی ہیں، اور ساری دنیا بڑی اپریشیٹ کرتی ہے، ان کا نام نہیں ہے۔ لیکن میں نے کہا حضور کا فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، بالکل اسی کے مطابق ہوا، اسی طرح ہوا۔ لیکن دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضور کی رہنمائی کی، یہ اس کا ایک بہت بڑا نشان ہے جو میں سمجھتا ہوں۔ ہوا یہ کہ جلسہ شروع ہونے سے 2 دن پہلے وہ آدمی جس ملک میں بھی رہتا تھا وہاں سے انہوں نے اطلاع دی کہ میں اچانک سخت بیمار ہو گیا ہوں اور اس وقت میں ہسپتال میں ہوں، میرے لیے سفر کرنا ممکن ہے، ناممکن ہی نہیں، یعنی کوئی بھی صورت۔ تو اب یہ دیکھیں کس طرح خدا نے حضور کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ شخص اس دفعہ نظم پڑھنے کے قابل نہیں ہوگا، اور کوئی بات بیان نہیں ہوئی، کوئی وجہ نہیں بتائی گئی، لیکن حضور نے دوسرے آدمی کا انتخاب کر دیا۔ تو یہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے پیچھے کوئی خدائی اشارہ تھا، خدائی رہنمائی تھی۔ تو اسی طرح ہوتا ہے، اور کئی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جس میں اپنا ایک مثال اور دیتا ہوں آپ کو کہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ میں اور میری اہلیہ حضور کی اجازت سے ہم چند دن ذرا اسپین کی دھوپ سے مزے لینے کے لیے چھٹی لی کہ ہم اسپین 1 ہفتے کے لیے چلے جائیں۔ حضور نے بڑی خوشی سے اجازت دی، اور میں نے یہ بھی ذکر کیا جانے سے پہلے صبح کے وقت، جمعرات کا دن تھا، میں نے یہ عرض کیا کہ حضور میں جا رہا ہوں، جیسے حضور نے اجازت دی ہے۔
تو جو ترجمہ میں کرتا ہوں انگریزی میں حضور کے خطبے کا، اس کے لیے یہ سوچا ہے کہ اس خطبے کا ترجمہ اسپین سے ہو جائے. آسان سے ہوتا ہے، ٹیکنیکلی جائزہ لے لیا گیا ہے، وہاں سے ترجمہ ہو سکتا ہے. پہلے بھی میں نے امریکہ سے کیا ہے، گلاسکو سے کیا ہے، تو یہ کوئی مشکل نہیں، یہ کافی دیر پہلے کی بات ہے. تو حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے خطبہ آپ کا وہاں سے ترجمہ کر لیں. میں چلا گیا، جماعت کو اطلاع دے دی گئی، انہوں نے اپنا انتظام کر لیا. اگلے دن کی بات سنیں کہ جمعہ ہوا، میں جمعے کی تیاری کر کے تیار ہوا، تو اس سے پہلے مجھے جماعت والوں نے بتایا کہ حضور کی طرف سے ہدایت آئی ہے کہ خطبے کا ترجمہ اسپین سے نہیں بلکہ لندن سے ہوگا. تو مجھے سن کے یکدم آیا کہ میں اس اعزاز سے محروم رہ جاؤں گا، مجھے یہ سعادت نہیں ملے گی کہ میں ترجمہ کروں. ایک سعادت ہوتی ہے ہر شخص کے لیے جس کو ایک ذرہ بھی کام حضور کی خدمت کے لیے کرنا پڑے. تو مجھے ایک تھوڑا سا افسوس سا ہوا کہ یہ مطلب ہدایت آ گئی. لیکن میں نے کہا بالکل جو حضور نے فرمایا آمنا و صدقنا، یہ ایک مومن کا کام ہے کہ جو حضور فرمائے ویسے ہوگا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضور کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی، کس وجہ سے حضور نے فرمایا. وہ وجہ تو بعد میں آپ کو خود پتہ لگ جائے گی. ہوا یہ کہ میں تیار ہو کے مسجد بشارت میں گیا، بیٹھا میں صف میں، کیونکہ میں نے تو صرف خطبہ سننا تھا، پھر اس کے بعد نماز پڑھنی تھی. تو خطبہ حضور کا ہو رہا ہے، تو پتہ نہیں کوئی اور دوست یہاں لندن سے ترجمہ انگریزی کا کر رہے تھے، میں تو اردو کا ہی سن رہا تھا. تو ترجمہ چل رہا تھا حضور کا خطاب. تھوڑی دیر کے بعد اچانک طوفانی صورت پیدا ہوئی اور تیز ہوا کی جھکڑ چلنے لگی اسپین میں، حیدرآباد میں. اور جو بات نے مسجد کے اوپر ایک ڈش لگایا ہوا تھا، وہ ڈش ہل گیا، جس کے نتیجے میں اندر پکچر آنی بات نہ کوئی، نہ تصویر نہ آواز. تو فوراً ایک آدمی نے رکھا ہوا تھا، غالباً انتظام کیا ہوتا ہے احتیاطی طور پہ، ایک وہ لے آیا سیڑھی پر چڑھ کر اوپر گیا چھت پہ، جا کے اس نے اپنے ہاتھ سے اس کا اینگل ٹھیک کیا، تو پھر آواز آنی شروع ہو گئی. تو یہ میں اندر بیٹھا ہوا مسجد میں دیکھ رہا تھا. تو چند منٹ گزرے، پھر ایسا ہی ہو گیا، ایک اور جھکڑ آیا، پھر آواز کا سلسلہ منقطع ہو گیا. پھر تیسری دفعہ ہوا، تو 3 دفعہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ یہ بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ ٹھیک ہو گیا. مجھے اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے میں نے بے انتہا شکر کیا، اور مجھے سمجھ آئی کہ یہ وہ بات ہے جس کی حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالا تھا کہ یہ اس طرح کریں تاکہ ہو جائے. تو یہ اس طرح باتیں، بہت ساری اور باتیں بھی ہیں، لیکن اور امام صاحب اتنے یہ ایمان افروز باتیں ہیں، جی چاہتا ہے کہ کاش وقت کی قید نہ ہو. لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کے آخری 7-8 منٹ ہیں. امام صاحب سب سے آخر پہ خاک سر آپ سے یہ بات کرنا چاہے گا، یہ سوال پوچھنا چاہے گا. جیسے ہم حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے شب و روز دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کا لمحہ لمحہ جو ہے وہ جماعت احمدیہ کے افراد کی تعلیم و تربیت کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے وقف ہے. بلکہ اگر ہم حضور کی مصروفیات کو دیکھیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے بغیر اتنا کام ممکن ہی نہیں ہے. امام صاحب حضور ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. افراد جماعت جو ہیں وہ کیسے خلیفہ وقت کے بہترین مددگار بن سکتے ہیں، کیسے اپنی محبتوں کا، چاہتوں کا اظہار کر سکتے ہیں؟ اس سوال کی طرف جو بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے، اس سے آنے سے پہلے میرے دل میں ایک اور بات آئی ہے کہ دیکھیں، ایک دفعہ ایک آدمی نے حضور سے یہ سوال کر دیا کہ حضور آپ کی سچائی، یعنی آپ اگر خلیفۃ المسیح ہیں تو اس بات کی صداقت کا ثبوت کیا ہے؟ تو حضور نے ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت، اور دوسرا یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دعائیں سنتا ہے. دعاؤں کا سننا نشان ہے کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے. اور باقی تائید و نصرت، اس کے نظارے تو آپ نے ذکر کیے ہیں، یہاں پہ میں نے بھی بہت ساری باتیں بیان کی ہیں. دعاؤں کی قبولیت کا ایک واقعہ میں پہلے سنا دیتا ہوں، پھر آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. مجھے یہاں برطانیہ میں دورہ کرتے ہوئے ایک جگہ ایک گھر میں جانے کا اتفاق ہوا. وہاں پر صبح ناشتے پہ بیٹھے تھے تو باتیں ہوتی رہیں. ڈاکٹر کا مکان تھا، بڑے کوالیفائڈ ڈاکٹر، پاکستان سے آئے ہوئے، عرصہ ہو گیا تھا ان کو. تو میں نے باتوں میں پوچھا کہ آپ کب آئے، کیسے نوکری ملی، یہ ہوا.
تو انہوں نے بڑا ہی دلچسپ واقعہ سنایا. وہ کہتے کہ میں آیا تو جیسے کہ ہر احمدی آتا ہے جب حضور کی خدمت میں حاضری لگواتا ہے کہ حضور میں آپ کے قدموں میں آ گیا ہوں. اس نے بھی خط لکھا اور ساتھ ہی درخواست کی کہ حضور میں کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوں، تو میں اب اپنی نوکری چاہتا ہوں، تو میں اس کے لیے ہسپتالوں کو باقی اداروں کو لکھنا چاہتا ہوں، لکھ رہا ہوں، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا کر دے. حضور کا جواب دعائیہ آ گیا. تو لیکن کہتے میرے جاب کوئی نہیں تھی. میں نے کہتے پھر ایک ہسپتال کو لکھا، 2 کو لکھا. مجھے وہ بتاتے پتہ نہیں انہوں نے بتایا کہ میں 40 یا 50 ہسپتالوں کو یا اس قسم کے اداروں کو جہاں انہیں جاب مل سکتی تھی وہاں پہ میں نے خط لکھے. اول تو ان کی طرف سے اکثریت نے جواب نہیں دیا. اگر کسی نے جواب دیا تو وہ منفی تھا کہ ہم نہیں رکھ سکتے، حالانکہ وہ اچھا بڑا کوالیفائڈ آدمی ہے، ڈگریاں بھیجتے ہیں، سب کچھ ہے. کہتے لیکن اس شخص نے ایک بندہ مومن کی طرح اور ایک سچے احمدی کی طرح، اس سے پتہ لگ جاتا ہے ہر احمدی کو کیسا ہونا چاہیے، باقاعدگی کے ساتھ وہ حضور کو لکھتے رہے، بار بار لکھتے رہے. ایک خط جاتا تھوڑی دیر کے 4 دن کے بعد 10 دن کے بعد پھر خط لکھتے، پھر لکھتے. ایک دن وہ کہتے ہیں کہ میں صبح، اب واقعہ شروع ہوتا ہے کہ ناشتے پہ بیٹھا تھا اور ڈاک آئی، تو ڈاک میں حضور کا خط تھا. کہتے میں نے بڑے اشتیاق سے کھولا کہ پیارے حضور کا خط آ گیا ہے. تو حضور نے حسب معمول اس میں دعاؤں کا بھی ذکر کیا تھا، اللہ تعالیٰ ہے مبارک کرے. تو آگے فقرہ حضور نے لکھا غالباً اپنے قلم سے یا کس طرح ہوگا، لکھا یہ کہ جاب تو آپ کو مل چکا ہے، پھر آپ بار بار کیوں لکھتے ہیں. یہ فکرہ تھا کہ جاب تو آپ کو مل چکا ہے اور پھر آپ بار بار کیوں لکھتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتانے لگے کہ میں حیران ہو گیا کہ جاب تو ملا نہیں، میں تو بیکار ہوں، اتنے عرصے سے کئی مہینے گزر چکے ہیں، اتنی میں درخواستیں دے چکا ہوں، حضور کو خط لکھ چکا ہوں دعا کے لیے، لیکن جاب تو بھی نہیں ملا. تو حضور کو کیسے یہ غلطی لگ گئی کہ جاب تو آپ کو مل چکا ہے، پھر کیوں لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں ابھی اس فکر میں یا اس گنجلک میں الجھا ہوا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور دوسری طرف سے ایک ہسپتال کی طرف سے فون تھا. وہاں مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے کچھ عرصہ ہوا جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، آر یو اسٹل اویلیبل؟ تو انہوں نے بڑی خوشی سے کہا یس بائی آل مینس آئی ایم اویلیبل. انہوں نے پوچھا کہ کین یو کم ٹوڈے، آج آ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں اسی وقت آ سکتا ہوں. کہتے ہیں میں نے ناشتہ جلدی ختم کیا، میں فوراً کپڑے بدل کے تو چلا گیا. جاتے ہی کانٹریکٹ فارم دیا انہوں نے، میں نے وہ سائن کیا اور آئی واز ڈوئنگ دی جاب. تو اب یہ دیکھیں کہ کس طرح حضور کے علم میں یہ آیا یا اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ ڈالا کہ اس آدمی کو اب جاب ملا. تو حضور نے فرمایا جاب تو آپ کو مل گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو گویا مجھے اطلاع کر دی ہے کہ جاب آپ کو مل گیا ہے، پھر آپ خط کیوں بار بار لکھتے ہیں. وہ آدمی، ان کی شکل دکھنے والی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور عجیب کیفیت تھی ان کی کہ حضور کا یہ خط آیا اور اسی لمحے بغیر کسی تاخیر کے مجھے اس طرح سے کال آ گئی، جاتے ہی جواب مل گیا اور حضور کا ارشاد لفظ پورا ہوا. تو یہ ایک مثال ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ حضور کی رہنمائی کرتا ہے اور حضور کو خواب کے ذریعے، الہام کے ذریعے، جس طرح بھی ہے اللہ تعالیٰ باتوں سے توجہ دلاتا ہے. تو اب اس سارے بات کی خلاصہ یہ ہے کہ ہر احمدی کو کیا کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ اس قسم کی قبولیت دعا کی مثالیں، کامیابی کی مثالیں سن کے ہر آدمی کے دل میں آتا ہے کہ مجھے بھی اس سے ایک حصہ ملے. تو بڑی اچھی خواہش ہے. اس کا جواب قرآن مجید میں آتا ہے اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اسمعوا واطیعوا، کہ جو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتا ہے، اور ہمارے اس دور میں خلیفہ وقت اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو لے کر آیا ہے، تو اس کی بات کو سنو اور اس پر عمل کرو. سننا بھی اس طرح نہیں کہ ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے اور ہم اپنے بینک بیلنس چیک کر رہے ہیں یا اور کہاں پڑھائیاں کر رہے ہیں. دل ڈال کے سنیں، خطبہ آتا ہے باقاعدہ سنیں، بچوں کو سنائیں، بیوی بچوں کو بٹھا کے سنائیں، سمجھائیں، خود بھی یاد رکھیں. پھر سننے کے بعد دیکھیں کہ حضور نے اس میں پیغام کیا دیا ہے، حضور نے کیا طلب کیا ہے کہ ہم کرنا چاہیے، وہ باتیں کریں. تو یہ جو ہے اس کا مختصر جواب کہ ہر احمدی کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب انہوں نے خلیفہ وقت کو اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ خلیفہ تسلیم کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا چنندہ ہے،
اور میں ہزار بار بھی کوئی مجھے کہے، میں بباغ دہل اس بات کا اعلان کروں گا کہ خلیفہ وقت اللہ تعالیٰ کا چنندہ ہوتا ہے۔ لوگوں کی میٹنگیں، لوگوں کی آرائیں، یہ باتیں دوسری چیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو، ان کی رائے کو، ان کے ذہن کو، ان کے خیالات کو اس طرف موڑتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے جو میرا پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خود بخود ایک سے ایک ہر آدمی کے ہاتھ اس طرف بلند ہو جاتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا مقرر کرتا ہے اس کی بات کو سنو، اسمعوا واطیعوا، اور سننے کے بعد بھولنا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے کان دو دیے ہیں، بعض نادان لوگ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے کان دو دیے ہیں، ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو۔ ہرگز نہیں۔ یہ وہ روحانی معاہدہ ہے جو خطبے کے ذریعے یا خطابات کے ذریعے حضور کی طرف سے آتا ہے کہ سننے والا ہے، کانوں سے سنو اور اپنے دل میں جگہ دو، اپنے حافظے میں اس بات کو محفوظ رکھو۔ سبحان اور پھر اس کے بعد دوسری بات ہے، سننا کافی نہیں۔ سن تو بچہ بھی لے گا، ایک چھوٹا نادان بچہ بھی سن لے گا کہ میں نے سن لیا، لیکن سننا وہ جو دل کی آنکھوں سے سنے انسان، سبحان اللہ۔ اور اپنے کانوں سے سنے، اور پھر اس کے بعد اطیعوا، اس ہر حکم کی اطاعت کرو۔ ہر حکم کو اس سے سمجھو کہ حضور نے دنیا کے کسی کونے میں فرمایا ہو۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ میں جو بات دنیا کے ایک کونے میں کہتا ہوں وہ دنیا کے دوسرے کونے کے اور ہر زمین کے کونے پر رہنے والے آمدی کے لیے، سب کے لیے۔ بالکل۔ تو اسمعوا واطیعوا یہ سنہری اصول ہے کہ ہمیں خلیفہ وقت کے پیغامات کو، ہدایات کو سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بہت اللہ خوبصورت تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ امام صاحب، آپ نے بہت خوبصورت فرمایا کہ اس حصار عافیت میں رہنے کے لیے جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام وقت کے ارشادات کو سنا جائے اور صدق دل سے ان پہ عمل کیا جائے اور اطاعت کی جائے۔ امام صاحب بہت اچھا لگا، اور ایک بار مرتبہ پھر میں عرض کروں گا کہ کاش وقت کی قید نہ ہوتی، جی چاہتا ہے یہ باتیں سنتے ہی جائیں۔ ہمیں بہت اچھا لگا امام صاحب آپ ہماری درخواست پہ یہاں پہ تشریف لائے، اور ہمیں یقین ہے ناظرین کہ آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ہمارا یہ آج کا پروگرام کیسا لگا ہے۔ پروگرام کے اختتام میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دو خوبصورت اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے چلیں۔ حضور فرماتے ہیں، اب اسی گلشن میں لوگو راحت و آرام ہے، اب اسی گلشن میں لوگو راحت و آرام ہے، وقت ہے جلد آؤ اے آوارگانے دشت خار، ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کا۔ حصار عافیت کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔